سوچا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، بھائی بنو ڈاکٹر زبردستی. میں نے چاہا انجینئر بنانا ہے، بنو انجینئر. میں نے چاہا ہے کہ تم نے فلاں کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ایک بہت پیارا گھریلو وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. اس کا موضوع کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ والدین یہ کام مت کریں. وہ کام کون کون سے ہیں؟ اگر یہ کام کریں گے تو آپ خود اس کے نیگیٹو اثرات آپ خود ملاحظہ کریں گے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا. چند باتیں ہیں، ان پر عمل کیجئے گا. وہ باتیں کیا ہیں؟ اپنی اولاد پر سختی مت کیجئے. سختی کریں گے بے باک ہو جائیں گے، سختی کریں گے ڈھیٹ بن جائیں گے. اور یاد رکھیں، جب ڈھیٹ بن گئے تو پھر یا تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یا پھر وہ اپنی بات کو اپنے دل میں ہی رکھیں گے. تو خدا را اگر چاہتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کرنا تو یہ والا کام مت کریں. وہ کام کیا ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، سختی سے پیش نہ آئیں. دوسری بات، بچوں کو کمتر اور بے عزت نہ کریں. مثالیں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ارے ہاں، آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کو تو کند ذہن ہو، آپ تو بالکل دماغ خالی ہے. نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر آپ بچوں کو کمتر سمجھیں گے، بچہ کبھی بھی بلندی پر نہیں چڑھے گا. ہمیشہ اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی حوصلے بلند دینے چاہیے. جی ہاں، ایک واقعہ ملتا ہے نا، ایک شخص سپہ سالاری کے اندر اپنے کچھ فوجیوں کو لے کر جنگ پر جاتا ہے، لیکن بار بار وہ شکست کے بالکل سرہانے پر آ جاتا ہے. ایک تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کیا دیکھتا ہے؟ ایک چوٹی ہے، اپنے سے بڑا اناج لے کر اوپر چڑھتی ہے، تھوڑا سفر طے کرتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے. بالآخر اپنے سے زیادہ بوجھ لے کر منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. میرے محترم ناظرین، اگر ہم اپنی اولاد کو بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، حوصلہ شکنی نہیں کیجیے بلکہ ان کے حوصلے بلند کیجیے، ان کو کمتر نہ دکھائیے. اگرچہ کند ذہن ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ نے اور میں نے مل کر کیا ہے؟ اس کو بلندی پر لے کر جانا ہے. اگر یہ کام کریں گے تو ہمیشہ روتے رہیں گے. کون سا کام؟ کہ اگر اپنی اولاد کو کمتر ہی آپ اگر سمجھائیں گے اور اس کی حوصلہ شکنی کریں گے تو ہمیشہ بالکل رسوائی کی طرف ہی لے کر جائیں گے. تو اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا تو وہ کام کون سا ہے جو نہیں کرنا؟ کہ ان کو کمتر نہ دکھائیے، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے. اور اسی طریقے سے اگلی بات کہ اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا تو ان کی بے عزتی نہ کیجیے، لوگوں کے سامنے ان کو برا بھلا نہ کیجیے. یاد رکھیں، نصیحت اکیلے میں ہوتی ہے، سب کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے. خدا را جب ان کو آپ اکیلے میں سمجھائیں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے گا. سب کے سامنے اگر سمجھائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بے عزتی پر ابھاریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے. تو خدا را لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کیجیے، بے عزت نہ کیجیے، اچھے انداز میں ان کی نصیحت کیجیے. اسی طریقے سے اپنی اولاد کو نظر انداز نہ کریں. نظر انداز کریں گے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، وہ سمجھے گا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑھائیے حوصلہ، نظر انداز نہیں بلکہ ان کو وقت دیجیے. اولاد کو وقت دیں گے انشاءاللہ حوصلہ بلند ہوگا. اور اگر یہ کام کریں گے تو حوصلہ ہی پست ہوگا کہ اگر نظر انداز کریں گے. تو اگلا جو اسٹیپ ہے کہ جو ہم نے کام نہیں کرنا اپنی اولاد کے ساتھ، کہ بچوں کی غلطیاں بار بار نہ دہرائیے.
کیونکہ جب غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں تو وہ کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ اچھائیاں بار بار دہرائیے۔ آج اگر میرا بچہ 6 میں سے 1 میں وہ تھوڑے مارکس کم لے کر آیا ہے، 5 کے اندر 90+ نمبر ہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ 1 میں کم کیوں لایا ہے حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں، اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈپٹتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، وہ کمزور پڑ جائے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کی اسے ضرورت ہے۔ تو خدا را نظر انداز کے ساتھ ساتھ غلطیاں بار بار نہ دہرائیے، اچھائیاں دہرائیے، تاکہ اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں بلندی پر جا سکتا ہوں۔ غلطیاں دہرائیں گے بار بار تو کیا ہے وہ کمزوری کی طرف جائے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بلندی پر دیکھنا تو غلطیاں بار بار نہ دہرائیے۔ اسی طریقے سے بچوں کو زیادہ مصروف نہ رکھیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، صبح اسکول بھیج دیتے ہیں، دوپہر میں مدرسے بھیج دیتے ہیں، شام کو ٹیوشن چلا جاتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، زیادہ مصروف رکھیں گے ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا۔ بچوں کو دیگر ایکٹیویٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ مصروف رکھیں لیکن ایک لمٹ ٹائم کے اندر اچھائی دیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا تو اولاد کے سامنے بحث اور تکرار سے بچیے۔ اگر بحث اور تکرار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ سمجھے گا کہ یہ بھی مجھے کرنا ہے، وہ بھی بحث کرے گا، وہ بھی تکرار کرے گا، اور پھر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر کبھی زوجین کے مابین کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو بحث اور تکرار اپنی بچوں کے سامنے نہ کیجیے، کیونکہ ان کا حوصلہ پست ہوگا، وہ بھی بحث کرنے کی عادت سیکھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں بہت بہتر ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو گود ہوتی ہے وہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں اچھی تربیت کرنا تو بحث و مباحثہ اپنی اولاد کے سامنے اس کا تکرار نہ کیجیے۔ اور اسی طریقے سے سیکنڈ لاسٹ آپشن، دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کیجیے۔ وہ ایسا ہے تم تو دیکھو کیسے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ اسکول جاتا ہے تم تو پڑھتے نہیں ہو، وہ فرسٹ آیا ہے تم دیکھو فیل ہو گئے ہو۔ نہیں، بلکہ اپنے اولاد کو دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کیجیے، حوصلہ بلند کیجیے، ہمیشہ بلند کیجیے۔ بالکل میرے محترم ناظرین، اگر حوصلہ بلند کریں گے، آج ناکام ہوا ہے وہ حوصلہ بلند کرنے کی وجہ سے کل کامیاب ہوگا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسے موازنہ کروائیں گے تو وہ سوچے گا کہ میرے ماں باپ کے نظر میں مجھ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، تو خدا را اہمیت کو خود اجاگر کرنا پڑے گا۔ لاسٹ آپشن کہ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد کامیاب بنے تو یہ کام نہیں کرنا۔ وہ کام کون سا ہے کہ اپنی خواہشات اپنی اولاد پر مسلط نہ کیجیے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، بھائی بنو ڈاکٹر زبردستی۔ میں نے چاہا انجینئر بنانا ہے، بنو انجینئر۔ میں نے چاہا ہے کہ تم نے فلاں کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ نہیں، اپنی خواہشات مسلط نہ کیجیے، بلکہ اولاد کی خواہشات کو ترجیح دیجیے۔ اولاد کو پوچھیں کہ تم نے کیا بننا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش سے جب قدم اٹھائے گا تو قدم کامیابی کی طرف جائے گا، اور اگر اپنی خواہش مسلط کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی بنے، ویل سیٹ ہو، فیوچر میں آپ کا نام روشن رکھے، تو یہ کام جو بتائے گئے ہیں یہ نہیں کرنے، بلکہ اس کے اپوزٹ کام کرنے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔